السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار جناب ہارون الرشید صاحب، جو اپنے تبصرے اور آراء ہمارے ساتھ حالات حاضرہ کے اوپر شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو براہ راست ہدایت جاری کی ہے کہ وہ پیر تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کرے۔ وہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے براہ راست یہ ہدایات جو ہیں اسٹیٹ بینک کو دی ہیں۔ اسٹیٹ بینک وزارت خزانہ کو ایڈوائس دے گا، وزارت خزانہ اے جی آفس کو دے گی، اور وہاں سے وہ فنڈز جو ہیں الیکشن کمیشن کو جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت کے وزراء کے بیانات سے لگتا ہے کہ حکومت کا الیکشن کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کل کہا کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز کا اتفاق نہ ہو الیکشن کا عمل بے سود رہے گا۔ حکومت پارلیمان کی قرارداد کی موجودگی میں کسی دوسرے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ انہوں نے بہت قطعی طور پر بات کہی، بلکہ انہوں نے کچھ ایسے اشارے بھی دیے جس سے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں خدشات جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے دن کیا حالات ہوں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی بین السطور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف آج لاہور میں ملک کے 50 ممتاز وکلاء قانون دان جمع ہوئے، ان کی گول میز کانفرنس ہوئی، ان کا بڑا ایک طویل اعلامیہ جاری ہوا۔ اس کا کرکس یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کروائے جائیں، اور سپریم کورٹ اپنے اندرونی معاملات جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل کرے۔ ججز اپنے اختلافات جو ہیں آپس میں مل بیٹھ کر حل کریں، اور ججز جو ہیں آئین کے اندر رہ کر ہمیں کام کریں۔ ایسی مضبوط عدلیہ کی ضرورت ہے جو آئین کے اندر رہ کر کام کرے۔ ان تمام معاملات پر ہم بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم آج کراچی میں جو مردم شماری پہ تنازع ایک بار پھر شروع ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کہ 7ویں ڈیجیٹل ماری ہو رہی ہے، اور تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی 23 کروڑ 4 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، لیکن کراچی کی آبادی جو پچھلی مردم شماری تھی 5 سال پہلے کی 2017 کی، اس سے بھی 20 لاکھ کم ظاہر ہوئی۔ وہاں پہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں 30,000 مکانات عمارتیں رہ گئی تھیں کاؤنٹنگ ہونے سے، اب ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے۔ پہلے یہ 1 اپریل تک ختم ہونی تھی، اسے 15 اپریل کیا گیا، اب 20 اپریل ڈیٹ کر دی گئی ہے کہ مردم شماری کی تکمیل ہوگی۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں نئے وزیر اعظم کے الیکشن کے اوپر بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہارون صاحب، سپریم کورٹ نے تو واضح ہدایت دے دی، اور ملک بھر کے قانون دان بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین بالکل واضح ہے۔ آئین جو ہے تمام قوانین کی ماں ہے، بنیادی قانون ہے، اس میں لکھا ہے 90 روز میں اسمبلی کی تحلیل کے بعد الیکشن ہونا لازمی ہے، اور 90 روز تو کل مکمل ہو گئے، آج 91 روز ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی سپریم کورٹ نے 14 مئی تک کہہ دیا ہے تو ایک طرح سے اس خلاف ورزی کو قانونی کور مل گیا ہے، لیکن حکومت کے ارادے تو ابھی بھی نہیں لگتے الیکشن کروانے کی۔ بس ڈٹائی بھی ایک چیز ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں فیسینیشن فار ایول، یعنی ایسی رغبت ہو گئی ہے منفی انداز فکر سے اور منفی کام کرنے سے، میں کوئی زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ کراچی میں ایک بہت افسوسناک صورتحال ابھر رہی ہے، تباہ کن، اور کراچی میں ایسے لوگ الطاف حسین کو یاد کر رہے ہیں جو اس پہ 3 ارب بھیج چکے تھے، ٹھیک ہے، جو انہیں ہمارے دیکھیو اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے کہ کراچی کے لوگ اپلائی نہ کریں ملازمت کے لیے، اور وہ اب تقریباً ہر ادارے کے، ایک تو پہلے جو جعلی ڈومیسائل پہ آپ کو پتہ نوکریاں دی جاتی ہیں، جو انٹیریئر سندھ کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ان کی صلاحیت بڑھانی چاہیے نا، وہاں انویسٹ زیادہ کرنا چاہیے تعلیم پہ، ٹیکنیکل تعلیم پہ اور چیزوں پہ، یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ اور وہ مطلب 25-30 سیٹیں اس کی بڑھیں گی ایم پی کی، اور اس کی حکومت خطرے میں پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے، اچھا پھر وہ شناختی کارڈوں پہ تو ان کے پتہ ہے، جو پشتون آبادی ہے خاص طور پہ، اور کچھ سرائکی آبادی بھی ان کے پتہ تو دوسری جگہوں کے لکھے ہوتے، لیکن اصل میں تو وہ جہاں ہیں وہیں شمار کیے جائیں گے نا جی۔ کم سے کم 50 لاکھ لوگ پشتون اور سرائکی وہاں رہتے ہیں مگر شمار نہیں بلوچستان کے لوگ بھی۔ ہاں، اچھا، یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے کتنے
گوادر میں ایک تباہ کن صورتحال ہے. 90-95 دن ہو گئے, ایک بے گناہ آدمی جو وہاں موجود ہی نہیں تھا وہ جیل میں بند پڑا ہوا ہے, اور وہ کیا کہتا ہے کہ ماہی گیروں کو یہاں سے مچھلیاں پکڑنے دو, کراچی سے وہ نہ آئیں, اور لوکل آبادی کے مسائل ہیں, لوکل آبادی کے ساتھ حسن سلوک کرو, انہیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا ہے اور بہت سے ان کے مسائل ہیں. تو اس بات پہ اسے پکڑ کے اندر بند کر دیا ہے. اس پہ یعنی گلیوں میں بچے تک نعرے لگاتے پھرتے ہیں. مولوی ہدایت الرحمان, جی مولانا ہدایت الرحمان, وہ ایک سادہ عام آدمی ہے. یعنی یہ قیادت نیچے سے کیسے ابھرے, اور یہ ان خاندانوں سے ہمارا کیسے چھٹکارا ہو جب اس طرح لوگ. ادھر مظفر آباد میں وہ آزاد کشمیر کونسل کے ایک ممبر کا, جموں کشمیر کونسل بھی تو ہے نا, ایک اسمبلی ہے, اس کے ایک ممبر کا انتخاب تھا, تو 3 آدمی جو ہے انہوں نے ادھر ووٹ دے دیے پیپلز پارٹی کو. اچھا ہم دور چلے گئے, پہلے تو یہ سپریم کورٹ والی بات کر لینا. ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. یہاں وہاں پلان کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے کون بن جائے آزاد کشمیر میں, یعنی جن کا مینڈیٹ ہے ان کی حکومت نہ بنے. گوادر میں یہ افسوسناک صورتحال, کراچی میں پانی نہیں ہے, کوڑا اٹھایا نہیں جاتا, نالے صاف نہیں کیے جاتے, نوکریاں دی نہیں جاتی. کراچی سیکریٹریٹ, سندھ سیکریٹریٹ میں خال کوئی اردو بولنے والا رہ گیا. تو یہ ایک جو بڑی ایکسپلوسیو سچویشن پیدا ہو رہی ہے, کو خدا کا خوف کرنا چاہیے لوگوں کو. یہ کیا کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کرنے دیں گے. ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہ پیسے دے بھی دیں, ہم نہیں کرنے دیں گے. ہاں بھئی کرنے دیں گے, آئین کوئی چیز ہے کہ نہیں. اتنی کہہ رہے صاف لفظوں میں کہ کرنے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئین کی کوئی پرواہ نہیں. مگر رانا ثناء اللہ نے کہا نہیں کہ یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پھر کیا, یہ پارلیمانی یہ کیا اصطلاح انہوں نے استعمال کی, کوئی چیز نہیں ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ پارلیمان کی قرارداد کی موجودگی میں کسی دوسرے حکم نہیں انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا جب کہ یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. ہاں اور یہ دیکھیے بہت تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ عمران خان کو فزیکلی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت سی نجی گفتگویں کوٹ کی جا رہی ہیں. اب وہ کتنی معتبر ہیں نامعتبر ہیں, مگر ایک آدمی کہتا ہے جی, ایک انتہا پسند فرقے کا ایک آدمی اس پہ کہتا ہے, ٹویٹ کرتا ہے کہ ہمارا ایک آدمی خودکش حملے کے لیے کافی ہے عمران خان کا نام لے کر, اور اس کی کوئی تحقیقات نہیں, اس کو پکڑنے کی کوئی کوشش نہیں, کوئی جنبش ہی نہیں. مطلب کہ آپ الاؤ کر رہے ہیں اس کو کہ اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آلریڈی اتنی پولرائزیشن. عوام کی اکثریت تو عمران خان کے ساتھ نظر آتی ہے, لیکن لگتا ہے کہ جو ملک کے بااثر طاقتور حلقے ہیں وہ عمران خان کے بہت خلاف, وہی خوف سے کانپ رہے ہیں نا جی. اب آپ دیکھیے شمشاد صاحب اپنا سیکریٹری خارجہ, سابق سیکریٹری. اچھا اعتزاز احسن صاحب کا کیا انٹرسٹ ہے جی اگلے الیکشن میں؟ لطیف گوزا, یہ خواجہ طارق رحیم جو پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے, وفاقی وزیر, ان کا کیا مفاد ہے جی؟ مشاہد حسین کا کیا مفاد ہے جی؟ اگر حکومت پی ٹی آئی کی بنتی ہے مشاہد حسین کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مشاہد حسین نے کہا ہے کہ یا پھر قومی حکومت بنے گی اگر آپس میں معاملات طے نہیں ہوئے, یا پھر مارشل لا آئے گا. وہ تو یہ وہ اعتزاز صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان صورت میں فوجی مداخلت ہوگی. یہ کس طرح چیزوں کو لے کے ویسے ہارون صاحب آئین سے تو انحراف ہو گیا جب 90 روز میں انحراف ہو گیا جی. آج 90 دن پورے ہو گئے, پریکٹیکلی ہو گیا. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کوئی چیز نہیں ہے. کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, یہ ووٹ کو کیسی عزت دی انہوں نے کہ الیکشن ہی نہیں کروائے. اتنے ڈرے ہوئے کہ زرداری صاحب اے این پی کے ورکر تھے, ان کے والد بھی اے این پی کے ورکر تھے. ٹھیک ہے, یہ مت بھولیں کہ یہ آزاد کشمیر کے بارے میں کہتے تھے یہ عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ اور یہ نئی جو لیڈرشپ ہے محبوبہ مفتی, یہ نئی لیڈرشپ ابھر رہی ہے کشمیر کے بارے میں. یہ مت بھولیں انڈیا کے معاملے میں نواز شریف کا رویہ کیا ہے, جس نے یہ کہا تھا مظفر آباد میں کھڑے ہو کے کہ اتنے ظلم بھارتی فوج نے نہیں کیے جتنے پاکستانی فوج نے کیے, اتنے بھارت نے نہیں کیے کشمیر. نواز شریف نے کہا بالکل اس کی کبھی تردید نہیں کی. مظفر آباد میں انہوں نے کہا تھا, لاہور میں نہیں, انہوں نے کہا تھا ایک لکیر ہے, ہمارا آپ کا کلچر ایک ہے. وہ کہا تھا انہوں نے تو ساری اپنی موومنٹ ہی اس پہ اٹھائی اور اسی پہ انہیں ووٹ ملے. اچھا ہارون صاحب, لگتا ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے بالکل بے دست و پا کرنے کی کوشش ہے. ان کے جو قریبی لوگ ہیں باری باری انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. کوشش تو یہی ہے. آج علی زیدی جو پی ٹی آئی سندھ کے صدر ہیں, اور علی زیدی کو کس طرح گھسیٹ کر لے کے گئے, کیسا توہین آمیز رویہ ہے. علی امین گنڈاپور, آپ مجھے بتائیں اظہر مشوانی, کہ یہ جو دیوانی مقدمات ہوتے ہیں جی لین دین کے,
ان میں گرفتاریاں کہاں ہوتی ہیں؟ فوجداری بنا دیا یہ اس کو فوجداری کیسے بنا دیا؟ یہ لین دین کے معاملات تو عدالتوں میں طے ہوتے ہیں، اس میں پولیس کا کیا عمل دخل ہوتا ہے کہ جی کسی نے شکایت درج کرائی تھی؟ بھئی یہ جائیداد کے جھگڑے تو چلتے اچھا، پھر علی امین گنڈا پور کو رات 11:30 بجے میجسٹریٹ نے کہا جی بھگ کر لے جاؤ. یہ اسے لگتا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے ساتھ اس کا تعلق تھا، چونکہ وہی کوارڈینیٹ کر رہا تھا. اگر اچھا تو نہیں کوارڈینیٹ اس نے کیا، لیکن بہرحال بکر آدھی رات کو بکر لے جاؤ، اس لیے کہ آزاد کشمیر میں وہ جوڑ توڑ نہ کر سکیں وہاں پہ. اور کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالتوں کے لاڈلا عمران خان ہے. کمال ہے. ان کے سینکڑوں کارکن گرفتار ہیں، نظر بند ہیں. 3000 کارکنوں کی فہرست ہے جن کو بھائی وہ پٹرول بم تک تو پھینکا گیا، گولیاں برسائی گئیں. قتل دلہ شاہ کے قتل کا مقدمہ ہے یار عمران خان پہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر. فواد چودھری صاحب، یہ آج پی ٹی آئی کے سندھ کے صدر علی زیدی صاحب کو گرفتار کیا گیا. یہ آپ کے جو لیڈرز ہیں ان کو باری باری گرفتار کیا جا رہا ہے، آپ لوگ کوئی پریونٹیو میئر کیوں نہیں لے رہے؟ مثلاً کیا پریونٹیو میئر لیں؟ ایک دو بتا دیں مجھے. اچھا، آپ تو مجھ سے ہی پوچھنے لگ گئے. لیکن آپ اس صورتحال دیکھیں، اس میں نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں، آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے پاکستان میں ایک سسٹمیٹک طریقوں سے پہلے جو ہے وہ آپ کے بنیادی حقوق ختم کیے گئے. اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ آئین کی جو واضح ایک پاکستان کا آئین جن بنیادوں پہ کھڑا ہے وہی بنیادیں ختم کی گئی ہیں. اب عدالتوں کو سسٹمیٹک طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے. کیسے ختم کیا جا رہا ہے؟ آپ نے حسان نیازی کو دیکھا، وہ ضمانت لے کے نکلے، کوئی پرواہ نہیں کی گئی، اس کو اریسٹ کر لیا گیا. اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی آپ نے گرفتاری دیکھی، سارے کیسز میں ضمانت پہ تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا. علی زیدی کو آج دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ وارنٹ کدھر ہے، کس مقدمے میں مطلوب ہوں. اور ہی از اے فارمر فیڈرل منسٹر، کراچی سے الیکٹڈ ایم این اے ہے. اور یہاں پہ جب تک آپ الیکٹڈ لوگوں کو یہاں پہ جو پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں ان کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے، ان کو اتنی اہمیت بھی حاصل نہیں ہے پاکستان کے عوام کو اس نظام میں جو ہم مچھر کو دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک پورے پلان بنتے ہیں. ان لوگوں کو بالکل جو ہے وہ انہوں نے پاکستان میں آئین کو تباہ کر دیا ہے، سماج کو تباہ کر دیا ہے. دہشت گردی کے بل کے اوپر یہ پاکستان کے حکومت پہ برا جمان. اور اس وقت ہم ایک سماجی طور کے اوپر، آئینی طور کے اوپر، معاشی طور کے اوپر ایک بہت بڑی تباہی کی طرف ایک بغداد دوڑ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہو. آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کے فنڈز بھی جاری کر دے اسٹیٹ بینک تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اب پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی اگر اس کے باوجود بھی الیکشن کی طرف بات نہیں جاتی ہے، فنڈز مل بھی جاتے ہیں، پھر کوئی اور بہانہ سامنے آ جاتا ہے، یا وہ الیکشن وزارت خزانہ کے کچھ افسر جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ توہین عدالت بھی بے شک لگ جائے، ان کی قربانی حکومت دے دیتی ہے، تو آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا پھر اس سلسلے میں؟ آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ یہ ہماری پارٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے نا جی، یہ تو پاکستان کے ہر فرد کا مسئلہ ہے. اگر آپ سے رائٹ ٹو ووٹ ہی لے لیا جائے گا تو آپ جو شہری ہیں ان کا ریاست سے کیا کانٹریکٹ ہے کہ ہم ریاست کے حکمران ہم چنیں گے اپنے ووٹ سے اور اس کے بدلے میں ریاست ہم سے ٹیکس لے گی. یہ بنیادی کانٹریکٹ ہے جس کے اوپر موجودہ ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹم کھڑا ہے. جب آپ نامزدگیوں کے اوپر حکومت چلانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بنیادی حق ہی آپ کا رشتے ریاست سے ختم ہو گیا. اسی لیے میں نے آج صبح یہ کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو اگر بند کر دیں گے، آپ پاکستان کے آئین کو چھوڑ دیں گے، تو ابھی تک کی تمام جو جدوجہد ہے وہ آئین کے اندر ہے. لیکن جب آئین ہی نہیں رہے گا تو پھر تو جدوجہد جو ہے وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے. پھر تو آپ ایران بن سکتے ہیں، پھر تو آپ سری لنکا بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ سوشل کانٹیکٹ ہی نہیں باقی رہے گا. اسی لیے ہمیں آئین کو بچانے کی جدوجہد ہر صورت کرنی. آپ کے تو لیڈرز پہ بھی ایک طرح سے غیر اعلانیہ پابندی ہے، ان کا خطاب نشر نہیں ہوتا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی پکڑے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی صلاحیت کو آپریٹ کرنے کی محدود کر رہے ہیں تاکہ الیکشن میں آپ اپنا مؤثر طریقے سے حصہ نہ لے سکیں؟ دیکھیے، ابھی تک فرینکلی ہمیں اس کا اتنا، ابھی تک ان کے سارے جو جبر کے، ظلم کے جو اسکیمیں تھیں وہ تو ناکام ہوئی ہیں. تحریک انصاف اب بھی پاکستان کی اس وقت، تو آپ دیکھیں آج 12 مہینے کے بعد آج ہم زیادہ مضبوط ہیں یا آج 12 مہینے پہلے زیادہ مضبوط ہیں؟
فیکٹ از کہ آج تحریک انصاف کا جو عروج ہے وہ آج سے 12 مہینے پہلے نہیں تھا. تو جب بھی جو ایک جبر کی ظلم کے اوپر آپ بیس کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت سپریم کورٹ کو میں چاہتا ہوں کہ ریکویسٹ کرنا کہ وہ پہلے تو ہم جا رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں کہ سر آپ یہ بتائیے کہ 90 دنوں کے لیے یہ انٹرم گورنمنٹس آئی ہیں, اب یہ پیریڈ ختم ہو گیا ہے, تو اب ان کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہوگی, اس کے اوپر عدالتوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ورڈکٹ دینا ہے. پھر سیکنڈلی اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اس وقت ہم نے یہ کیا ہے سپریم کورٹ سے درخواست کریں کہ بینچ بنائیں جو دیکھیں کہ کس سسٹمیٹک طریقے سے اپوزیشن کو جو ہے وہ ظلم اور جبر کا سامنا ہے. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئین کی اور فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کی وہ مرکز ہے اور ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. فواد صاحب, آج جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے بھی ملاقات کی عمران خان صاحب سے زمان پاک میں. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی مل چکے ہیں. تو کیا اس تجویز لے کر آئے, کیا بات چیت ہوئی؟ وہ تو شہباز شریف سے ملاقات میں بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے ایک تو بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور بات جو ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو. ہم تو تیار ہیں, ہماری تو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ الیکشن کے فریم ورک کے اوپر ہم ہر پارٹی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے علی امین کو ریسٹ کریں, علی زیدی کو ریسٹ کریں, لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑیں, پھر تو ہاتھ میں لانا ہی مشکل ہو جائے گا, بیٹھنا تو بڑی دور کی بات. لیکن جتنا جبر لگ رہا ہے کہ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, تو آپ کی پارٹی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اتنی ریزیلینس کا مظاہرہ کر سکے گی اور کافی دیر تک اس معاملے کو برداشت کر سکیں گے آپ کے ورکرز اور آپ کے لیڈرز, گرفتاریاں ہوں, جبر و تشدد ہو؟ ہم تو 12 مہینے سے برداشت کر رہے ہیں لیکن پاکستان سے برداشت نہیں ہو پا رہا. جس بڑی اکنامک دلدل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, جس بڑی ایک اور دیکھیے جو میڈیا کے ساتھ جس طریقے سے ہو رہا ہے, پاکستان میں نظام کولیپس کر رہا ہے. پی ٹی آئی تو کھڑی ہے اپنی جگہ پہ اور انشاءاللہ ہم تو مقابلہ کر لیں گے. بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے ٹائم کا, بہت شکریہ. جی ہارون صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے پہ بھی اور اس معاملے پہ بھی کہ یہ آئینی پوزیشن کیا ہے. جب یہ ظاہر ہے نگران حکومتوں کی تو ایک مقررہ مدت ہوتی ہے. اچھا, وہ یہ بات واضح ہوئی کہ وہ مذاکرات کے لیے آئے تھے. سراج الحق صاحب مذاکرات کے لیے آئے تھے, اسی لیے وہ شہباز شریف صاحب سے ملے, اسی لیے ان سے ملے. اور وہ غالباً ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ دو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں, ایک تو فل کورٹ ہو, اس کا تو کوئی امکان نظر نہیں آتا, اس لیے کہ وہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ فل کورٹ ہوگی تو لڑائی جھگڑے ہوں گے اس میں. جس طرح کی سچویشن جتنی جج نکل جائے گا, کوئی آئے گا, پھر نہیں بنے گی. 8 ججوں کا فیصلہ, جب تو میجارٹی کا فیصلہ تو ہو گیا, 15 میں سے 8 کا فیصلہ ہو گیا, تو اب کیا باقی ہے اس میں. اور دوسرا وہ چاہتے ہیں مشترکہ الیکشن ہو سکتے ہیں, اکٹھے الیکشن ہو سکتے ہیں قومی صوبائی اسمبلی کے. یہ کہ قومی اسمبلی توڑ دیں, اس کا وعدہ کر لیں کہ چند مہینے پہلے. لیکن نا وہ جب رانا سناولہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے اکتوبر میں بھی الیکشن ہو. نہیں, زرداری صاحب تو کچھ اور کہتے ہیں. نہیں, زرداری صاحب نے یہ کہا کہ یہاں مکانہ بات ہوگی, اس لیے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے سندھ میں. سندھ میں دیکھیں نا, ایک تو کراچی میں رد عمل بڑھنے کا خطرہ ہے, بہت خطرناک صورتحال ہے کراچی میں. کراچی کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل غلام بنایا جا رہا ہے, لیکن پیسے بھی ان پہ خرچ نہیں کیے جاتے, پیسے سارے انٹیریئر سندھ پہ خرچ ہوتا ہے, دراصل وہاں بھی نہیں ہوتا. ٹیکس سارا کراچی سے وصول کیا جاتا ہے, ٹیکس سارا کراچی سے وصول ہوتا ہے, ملازمتیں انہیں نہیں دی جاتی, سڑکیں ان کی ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں, سمندری حیات کا جو سمندر اتنا آلودہ ہو گیا ہے کہ وہ مچھلیاں, وہ تو اب مچھلیاں پکڑنے کے لیے گوادر جاتے ہیں. اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا گوادر میں بڑی خطرناک صورتحال ہے, اور اب یہ مظفر آباد میں پیدا کی جا رہی ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے ایک عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی اتنی بھاری قیمت یہ ملک سے وصول کر رہے ہیں. اور یہ کیا ایسی عجیب و غریب خبریں آتی ہیں, عقل دنگ رہ جاتی ہے. 10 کروڑ خاندانوں کو آٹا دے چکے ہیں, 10 کروڑ افراد کو پنجاب میں. پنجاب میں تو آبادی 12-13 کروڑ ہے, پنجاب کی تو آبادی 12-14 کروڑ ہوگی, تو سارے غریب تو نہیں ہیں. 10 کروڑ لوگوں کو تو خاندان سارے تو اتنے ہیں ہی نہیں. 3-4 کروڑ ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی 3-4 کروڑ جا کے خاندانوں کے لوگ. خاندان تو 2 کروڑ ہوں گے پنجاب میں, خاندان تو 6 افراد پہ مشتمل. 3 کروڑ کو دے چکے ہیں.
کروڑ کو میں نے خود سنا ہے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، غلطی سے کہہ دیا ہوگا، وہ غلط، ہر چیز 3 کروڑ غلطی سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ 3 کروڑ تھیلے بانٹے ہوں گے کیونکہ ایک فیملی کو 3 تھیلے دینے کی وہ ہے۔ اچھا، ایک فیملی 3 تھیلے لے سکتی ہے، تو پھر اس طرح 1 کروڑ فیملیوں نے 3 کروڑ تھیلے لے لیے، 3 تھیلے۔ اور وین کے بعد ایک نئی اسکیم ہے کہ جو لوگ اپنا ماسٹرز کی ڈگریاں رکھتے ہیں ان کے لیے اپنا تربیت کے انتظام کے انٹرنشپ کیا کہتے ہیں، اور ان کو 25 سے 40 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ حکومت کے پاس بڑا سرمایہ ہے جناب، ایسا لگتا ہے الیکشن کے لیے وہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں، آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ کیسے آپ دے سکتے ہیں پیٹرول میں سبسڈی، یہ ہماری آپ کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، یہ طے تو یہ ہوا ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا سکتی ہے، جیسے بے نظیر ہمارے اس سال بجٹ کا جو خسارہ ہے 5,500 ارب روپے ہے، 5,500 ارب روپے قرضے اٹھا کر، اور 20 ارب ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ملک میں استحکام آ سکتا ہے۔ ہاں جی، وہ ہارون صاحب ہمارے آئین میں ایک شق ہے جسے کہتے ہیں چارجڈ ایکسپینڈیچر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آئینی عہدے ہیں جیسے صدر، گورنر اور جتنے بھی آئینی، ان کے اخراجات وہاں سے لیے جاتے ہیں، اس کی اسمبلی سے منظوری نہیں لینی ہوتی۔ اسی طرح الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، وہ بھی چارج ایکسپینڈیچر سے پیسے آتے ہیں، قومی اسمبلی سے منظوری نہیں لینی ہوتی۔ اس سے پہلے کب ہوا تھا جی کہ کون سے الیکشن میں پیسے رکھے گئے؟ اتنے الیکشن ہوئے، کبھی اعلان ہوا ہے کہ جی پیسے رکھ دیے گئے ہیں؟ بجٹ میں تھوڑی رکھے جاتے ہیں پیسے، 90، 93، 97 کبھی بھی نہیں۔ ہاں، یہ تو ایک عجیب، یہ نہیں ایسے ہیلے بہانے ایسے، اور رمضان المبارک میں اتنا بڑا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے روزے کی حالت میں، یا خدا یہ روزہ ہے، یہ اسلام کے لمبردار ہیں، یہ جبہ و امامہ ہے، یہ کہہ کیا رہے ہیں جی؟ ہارون صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد بات چیت جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، کراچی میں جو مردم شماری ہے وہ ہمیشہ ہی متنازع ہو جاتی ہے، اور پچھلی دفعہ جب 2017 میں ہوئی تو کہا گیا کہ وہاں کی آبادی بہت کم شمار ہوئی ہے۔ کراچی کے لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں 2.5 سے 3 کروڑ آبادی ہے شہر کی، اور یہ تقریباً 2.25 کروڑ یا اس سے بھی کم دکھائی گئی۔ اور اس مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری اسی لیے ہو رہی ہے، پہلے وقت سے 10 سال سے پہلے ہو رہی ہے کہ کراچی کے جو معاملات تھے وہ اس پہ تحفظات دور ہو جائیں، لیکن اس بار یہ ہوا کہ جو ابتدائی رزلٹ آئے تو پتہ چلا کہ کراچی کی آبادی پچھلی بار سے بھی کم ہو گئی ہے، 20 لاکھ تقریباً کم ہو گئی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ شاید وہاں پر 30,000 جو عمارتیں ہیں وہ کاؤنٹ ہونے سے رہ گئی تھیں، تو پھر اس کی ڈیٹ بڑھائی گئی مردم شماری کی۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، کراچی سے ہمارے بیورو چیف شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ کیا مردم شماری کے مسائل ہیں کراچی میں؟ کچھ ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیں۔ جی بہت شکریہ جی عدنان صاحب۔ اصل میں کراچی میں جو ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے، اس پہ تمام ہی جو کراچی کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ کراچی میں ہی سیاست کرتی ہیں، جس میں متحدہ قومی موومنٹ ہے اور جو دیگر ذیلی جماعتیں ہیں، وہ بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی بھی کراچی کی آبادی جو اس وقت مردم شماری کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، ان میں 1,50,00,000 تک شمار کی گئی ہے، اور مجموعی طور پہ اگر پورے صوبہ سندھ کی بات کر لی جائے تو اب تک مجموعی طور پر سندھ کی آبادی 5,06,00,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ یہ ادارہ شماریات سندھ کی جانب سے جو اعداد و شمار آج اس وقت جاری کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ لیٹسٹ شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن کراچی شہر کی اگر بات کی جائے، آپ بھی کراچی آئے ہیں، ہارون رشید صاحب بھی کراچی آئے ہیں، جب کراچی کی سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو یہ آبادی کئی گنا زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل جو MQM پاکستان کے جو موجودہ سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی، انہوں نے بھی ایک افطار میں تقریب میں خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اس مردم شماری کو قبول نہیں کرتی۔ یہی صورتحال ہے جو MQM کی جانب سے مسلسل ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردم شماری کو دانستہ طور پہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت مل کر جو ہے کم شمار کر رہی ہے۔ مگر شعیب صاحب کچھ بتائیے تو صحیح کہ دیکھیں کوئی کسی کا کیا اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ اب ہے کہ کراچی کے لوگ یہ جو ایک اسٹیبلش بات ہے نا کہ آبادی کم دکھائی جا رہی ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، لیکن وہ صرف پارٹیوں کے کہنے کی کیا بات ہے؟ کیا ہے، کس طرح سے کم دکھا سکتے ہیں کہ جو لوگ تو وہاں موجود ہیں، وہاں پر آپ جب کاؤنٹ کرتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہ کریں؟ کسی کو کوئی جو عملہ ہے اس کے اوپر اعتراض ہے یا کیا، ایسا کیا ایشو ہے؟
بالکل مضحکہ خیز بات ہے کہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری کو ابھی تک مردم شماری میں شمار نہیں کیا گیا. انہوں نے اس سے گفتگو میں کہا کہ مجھے ہی شمار نہیں کیا گیا, میرے بچوں کو نہیں شمار کیا گیا. تو جب گورنر سندھ یہ بول رہا ہے تو عام شہریوں کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے پاس ایسے لا تعداد لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے گھر میں میرے اور میری بیوی کو شمار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا بچوں کے اعداد و شمار دینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میرے بھی اپنے گھر پہ مردم شماری والے آئے تو انہوں نے میری اہلیہ کو کہا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا شناختی کارڈ نمبر دیں. انہوں نے میرا شناختی کارڈ نمبر دیا, ہم دفتر میں موجود تھے, لیکن انہوں نے ہمارے بچوں کے اعداد و شمار ہی نہیں لکھے. تو یہ کس قسم کی مردم شماری ہے؟ اس کو ڈیجیٹل مردم شماری آپ کہہ رہے ہیں. میاں بیوی کو شمار کر کے آپ جا رہے ہیں اور جو بچے ہیں ان کو شمار ہی نہیں کر رہے. تو یہ تو ایک عجیب سسٹم چل رہا ہے کہ مطلب آبادی کو اگر دانستہ طور پہ کم گنا جائے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے کراچی کے وسائل بڑھانے پڑیں گے, کراچی کی جاب اپرچونٹیز بڑھانی پڑیں گی, کراچی کا انفراسٹرکچر بڑھانا پڑے گا, کراچی کا واٹر اسمبلی کی سیٹیں بڑھانی پڑیں گی. ہاں اسمبلی کی بالکل ہارون صاحب, 21 سیٹیں کراچی کی جو قومی اسمبلی کی ہیں, اگر وہ 3 کروڑ کی آبادی ہو جائے گی تو یہ ان کو 42 پہ لے جانی پڑے گی. تو یہ سارا معاملہ ہے اور یہ دانستہ طور پہ کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے. یہ حکمت عملی کے تحت کراچی کے ساتھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے, جس پہ جماعت اسلامی ہو, MQM ہو, تمام جو کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. ابھی وہ کمیٹی بھی تو بنی ہے, کیا اس کمیٹی سے کوئی معاملہ بہتر ہو جائے گا؟ اور وہ جو ڈیٹ بڑھا دی ہے انہوں نے 15 اپریل سے 20 اپریل کر دی ہے. جی عدنان صاحب, یہ پہلے 10 اپریل تھی, آج تک 15 اپریل ہوئی, اور آج ہمیں ابھی دوبارہ سے اپڈیٹ ملی ہے کہ یہ 20 اپریل کر دی گئی ہے. ہر 5 دن کے بعد مزید 5 دن بڑھا دیے جاتے ہیں. لیکن آج بھی کراچی کے مختلف اخبارات میں یہ سٹوریز چھپی ہوئی ہیں کہ کراچی کی آبادی کو کئی گنا کم شمار کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ ایک ایک محلے میں جیسے ایک بلڈنگ ہے, کراچی تو ہاریزونٹل بلڈنگ کا شہر ہے, تو یہاں تو آپ دیکھیں تو ایک ایک بلڈنگ میں 400 نفوس رہتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک بلڈنگ میں جا کے 30 لوگوں کو گن لیں گے اور 370 کو چھوڑ دیں گے تو پھر آبادی آپ 1 کروڑ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ یہ معاملہ حل نہ ہوا تو پارٹیاں یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں گے پھر؟ سر اس پہ ڈاکٹر فاروق ستار سے ہماری بات ہوئی تھی, MQM کے جو رہنما ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم تو اس مردم شماری کو قابل قبول ہی نہیں سمجھتے. ڈیجیٹل مردم شماری بالکل, لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ ڈیجیٹل دھاندلی ہو جائے. انہوں نے تو اتنا کیٹیگوریکلی کھل کے کہا. مصطفیٰ کمال سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے بھی اس پہ کہا کہ کسی طرح سے یہ مردم شماری قابل قبول نہیں ہے. گورنر سندھ خود کیمرے پہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اور میری فیملی کو نہیں گنا گیا. بہت شکریہ شعیب صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت مہربانی آپ کے وقت کا. ہارون صاحب, اور یہ تو میری غنڈہ گردی کہ بچوں کو نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں, میاں بیوی کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, چھوٹی موٹی زیادتی نہیں ہے. دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں, شعیب برنی صاحب کہہ رہے ہیں, ایک اخبار نویس ہیں, کہ میرے بچوں کے نام نہیں لکھے. وہ گورنر سندھ کہہ رہے میرے نام نہیں ہے. وہ ایک آدمی سندھ کا گورنر ہے, کراچی کے سٹیزن نہیں آ رہے, جو پرانے رہنے والے کراچی کے, وہ یہ نہیں ہے کہ ابھی کہیں سے آ گئے ہوں. اچھا اتنی تو لاہور کی آبادی ہے, کراچی ڈیفینیٹلی لاہور سے بڑا ہے. 1.5 کروڑ سے کچھ زیادہ ہو گئی ہے, یہ کم از کم 1.5 کروڑ. لاہور شادرہ سے لے کے تو رائے ونڈ کے قریب تک پھیلا ہوا ہے, اور ادھر چوڑائی میں بھی اتنا ہی ہے. آپ دیکھتے ہیں لاہور کے اوپر جب جہاز سے جاتے ہیں. ہارون صاحب, یہ کام کرنے کے لیے کیا فرشتے نازل ہوں؟ نہیں, فرشتے نہیں نازل. یہ جو لوگ اپنے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اور ادھر پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے سندھ میں یہ سب کر رہے ہیں, اس کا انجام بہت, میں نے آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, یہ گوادر سے طوفان اٹھے گا, کراچی سے اٹھے گا, مظفر آباد سے. مظفر آباد میں زرداری صاحب پوری تیاری کر چکے ہیں اپنی حکومت بنانے کی. آپ ہر جگہ مینڈیٹ چرائیں گے اور منمانی کریں گے تو اس کا نتیجہ بہت تباہ ہوگا. آپ قوم کو اکسا رہے ہیں, یہ تو بالکل صاف نظر آتا ہے, قوم کو اکسا رہے ہیں کہ یا تو غلام بن کے رہو, اور نہیں تو مطلب طاقت استعمال کریں. لوگ کھڑے ہوں. پرانا تصور تو رعایا کا ہے نا, بادشاہ کی رعایا ہوا کرتی تھی. او جی, وہ رعایا کا زمانہ, شہریت کا تصور. کوئی آدمی تنقید سے محفوظ نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ لوگ فرسٹریٹڈ ہو گئے. اگرچہ گالیاں دینا بہت ہی بری بات ہے, گالم گلوچ میں لوگ اترے ہوئے ہیں, آپ ان کو روک نہیں سکتے. اور جو کمزور آدمی آپ کے ہتھے چڑھتا ہے, ایک مراد سعید رہ گیا, اس کو بھی کریں گے گرفتار, میرا اندازہ ہے. مطلب یہ کہ حسان نیازی اور علی زیدی, علی امین گنڈا پور کے بعد اب مراد سعید تو کہہ چکا ہے کہ بھئی ایک اہم آدمی نے کہا کہ یہ کیوں آزاد پھر رہا ہے, اس کو گرفتار کیجئے گا, بڑی باتیں کرتا ہے. تو اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے, ریٹیلیشن ہوگی, چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں. یہ لوگ PDM یہ حکومت نہیں چلا سکتے. یہ چند ہفتے اس کے پاس ہیں, اس کے بعد یہ تو 3 شہروں کا میں نے کہا نا,
اس کے علاوہ لاہور سے آپ کا بڑا طوفان اٹھے اگر یہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی. یہ تو ایک یعنی دعوت دے رہے ہیں کہ ملک گیر ہنگامے اس طرح کے ہو جائیں جیسے 69 میں ہوئے تھے. اس کے بعد بہت سے فیصلے کرنے پڑے تھے, پھر ان کو حق نمائندگی نہیں دیا تھا, حکومت نہیں دی تھی, کیا نتیجہ نکلا تھا. لیکن آج کل بڑی افواہوں کا زور ہے کہ عمران خان پہ پھر کوئی قاتلانہ حملہ. تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا بھائی, یہاں تک تو کہہ دیا وہ جو کسی نے ٹویٹ کیا اس کی انویسٹیگیشن تو کرو. یہ کون سا مشکل کام ہے جی ایک آدمی کی. یعنی وہاں پارک میں بھی اپنا طوفان کے بیچ بول رہے ہیں, مظفر آباد میں, گوادر میں بھی, کراچی میں بھی, ایک پورے ملک میں. مذہبی رہنما نے سو کالڈ یہ تو کہا کہ اگر تم باہر نکلو گے سڑکوں پہ تو ہم بھی تمہارا مقابلہ کریں گے, اور تم برگر ممی ڈیڈی ہمارا مقابلہ نہیں. اور ایک دہشت گرد تنظیم کا آدمی اس کو پی ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے. یہ صاحب ایک دفعہ ایک مذاکرہ میں گئے تھے جس وقت ہم اکثر چلے جایا کرتے تھے ٹی وی پہ, تو میں نے ان سے پوچھا تھا یہ جو فتوے آپ دے رہے ہیں یہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے, امام احمد بن حنبل نے کہا ہے, جناب امام شافعی نے کہا ہے, جناب امام مالک نے کہا, کوئی حوالہ تو دیں ذرا یہ جو فتوے آپ دے رہے ہیں مختلف فرقوں کے خلاف. تو انہوں نے کہا علامہ یوسف بن نوری نے کہا. ویسے علامہ یوسف بن نوری کتنے قابل احترام ہو, فتویٰ تو جو امام ہے ہمارے ان کا مانا جائے گا. جو سیاسی سطح پہ مقابلہ لگتا ہے اب یہ نہیں کر پا رہے, اب تو یہ ذاتی زندگی میں گھس گئے. عدت میں نکاح, مفتی سعید, یہ کیا ہے یہ مفتی سعید دیکھیے جی کیا مفتی سعید, اور اس کے اتنے اپنے سکینڈل آئے کہ اس نے وضاحت کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہا. اس کی طلاق کا معاملہ عمرہ ادھورا چھوڑ کے آ گیا اور بہت سے نکاح پڑھاتا رہا ہے. پھر ایک بعض ایسی چیزیں بعض اخبار نویسوں نے اس کے بارے میں بتائی, مجھے تو جھجک ہوتی ہے بتانے. بغاوت بھی مستنصر باللہ صاحب وغیرہ کی ہوئی تھی, اس میں بھی وہ ان کا نام آیا تھا. اور اس میں ایک جنرل صاحب ہوتے تھے, میں ان سے ملا تھا جا کے, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اس وقت. وہ مجھے کچھ سینسیبل آدمی لگے, ان کی بات کچھ قابل یقین نظر آیا. بولتے ایک میجر جنرل کا فوج کے خلاف بغاوت کرنا, چیف کے خلاف, ویسے ہی دیکھیے کتنی ہولناک بات ہے. کوئی انقلاب خلافت لانا چاہتے تھے. تو ایک دن وہ دو جج حضرات ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, بڑے مشہور جج تھے, ان سے میں ملنے کے لیے گیا. وہ بڑے مجلسی لوگ تھے اور وہ وہاں پہ کچھ علمی گفتگو ہوتی تھی. بہت ہی یعنی اعلیٰ قسم کے جج تھے, آپ کسی مقدمے پہ ان سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے, میرے جاننے والے تھے. وہاں اتفاق سے یہ صاحب بھی موجود تھے, ملنے کے لیے آئے, وہ اتنا مذہبی آدمی تھے. ایسی ایک بالکل عام بات ہو رہی تھی, ملک کے حالات ٹھیک نہیں, حالات تو کبھی ٹھیک تھے ہی نہیں. اچانک انہوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دی. سب لوگ حیرت زدہ رہ کے, اس میں رونے کی تو کوئی بات نہیں تھی. ہاں جی, رقیق القلب بات, رقیق القلب نہیں تھے, جذباتی توازن سے محروم تھے. اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات چیت جاری رکھیں. ناظرین, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس کو تو عدالت نے نااہل قرار دے دیا, اور پی ٹی آئی کی وہاں پر 32 سیٹیں تھیں, یعنی 32 ارکان اسمبلی تھے, وہ اب 31 رہ گئے. 32 رہ گئے. اچھا, یہ ابھی ہم وہاں کے نمائندے سے کنفرم کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو الیکشن ہونا ہے وہ آج سنا ہے کہ ایک ممبر کا وہاں پر الیکشن ہونا تھا, تو اس میں صرف پی ٹی آئی کے 27 لوگوں نے ووٹ ڈالا, اور وہ پی ٹی آئی کے ممبر الیکٹ تو ہو گئے, لیکن ان کے 4-5 لوگ جو ہیں وہ منحرف ہو گئے. اور وہاں پہ کوئی 3 دھڑے جو ہیں پی ٹی آئی کے بنے ہوئے ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن جو متحدہ ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد, وہ تو متحد ہے, لیکن پی ٹی آئی جو ہے تفریق اور تقسیم کا شکار ہے. ہمارے نمائندے موجود ہیں مظفر آباد میں, وقاص صاحب. تو وقاص صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ, پارٹی پوزیشن کیا ہے, کس قسم کا جوڑ توڑ چل رہا ہے, اور کیا چانسز ہیں, الیکشن کب ہوگا وزیر اعظم کا. وقاص صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو بتائیے کیا صورتحال ہے. جی عدیل, جس طرح کی صورتحال ہے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے, جو آزاد کشمیر کا ایوان ٹوٹل 52 اراکین پر مشتمل ہے اس وقت, جس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس 31, مسلم کانفرنس ایک ان کی اتحادی جماعت ہے تو 32 نشستیں ان کے پاس ہے, جبکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی نشستیں ملا کر کل تعداد 20 ہے, جس میں سے 27 ووٹ درکار ہیں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے. اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف جس کے پاس واضح اکثریت ہے وہ ہمیں 3 دھڑوں میں تقسیم دکھائی دے رہی ہے, جن میں ایک دھڑا سردار تنویر الیاس کا ہے, جبکہ جو دوسرا دھڑا ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا, اور اسی طرح
तीसरा धड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पीकर हैं असम्बली चौधरी अनवारुल हक उनका, और तीनों अपने अपने वजीर आजम का नाम दे रहे हैं जिससे इत्तेफाक नहीं हो रहा और जिसके बायस ये इंतखाब अभी तक नहीं हुआ। और यही सूरत हाल हमें मुत्तहिदा अपोजिशन की दिखाई देती है। दोनों के पास जो है वो मतलूबा जो तादाद है वो पूरी नहीं है, और मुनहरफ अरकान या फॉरवर्ड ब्लॉक की जो हमें इतलात हैं उसमें भी 7 लोग शामिल हैं, लेकिन उनकी जो डील है वो अभी तक ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कंफर्म हो रही है और ना ही वो मुत्तहिदा अपोजिशन से कंफर्म हो पाई है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि आज मेंबर कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन था जिसमें तमाम अरकान ने अपने अपने वोट कास्ट किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 31 जबकि एक उनकी इत्तेहादी जमात का वोट भी था, लेकिन उसके बावजूद उनके मेंबर को सिर्फ 27 वोट मिले हैं, जबकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुत्तहिदा अपोजिशन के जो मेंबर उम्मीदवार थे कश्मीर कौंसिल के लिए उन्हें 23 वोट मिले, जो कि उनकी जो तादाद है 20 से ज्यादा है, और 3 वोट उन्हें जायद मिले, जबकि 2 वोट जो है वो रिजेक्ट हो गए थे। जिसके बाद जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास था जो कि नहीं हो सका, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी इब्राहिम है उन्होंने कायदा मुअत्तल करके इजलास इतवार के रोज बुलाने को कहा, जिसके बाद स्पीकर ने कल ये इजलास 2 बजे तक किया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज दोपहर में इमरान खान ने अपने जो मेंबरान असम्बली हैं उनसे खिताब करना था वीडियो लिंक के जरिए, लेकिन मतलूबा तादाद पूरी नहीं थी। से जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक सिर्फ 20 से 21 मेंबर मौजूद थे, जिसके बायस उन्होंने खिताब नहीं किया। और अब ये कहा जा रहा था कि ये जो खिताब है वो इफ्तार के बाद करेंगे, लेकिन अभी तक की जो इतलात है अभी तक इमरान खान साहब खिताब नहीं कर सके, क्योंकि इफ्तार के मेज पर जो मेंबरान असम्बली मौजूद थे उनकी हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक वो 20 थे, और एक धड़ा जो है वो पूरे का पूरा पूरी जमात से जो है वो मुनहरफ हो चुका है और फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुका है। वो फॉरवर्ड ब्लॉक में कौन लोग हैं, उसको कौन लीड कर रहा है? जो आईनी तौर पर सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद, चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही उनका ताल्लुक था और जो इलेक्शन हुए थे उसमें वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, तो वही इसे डील कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ से भी उनके रवाबत हैं और इसी तरह हुकूमत के साथ। और वो चौधरी रशीद हैं जिन्हें वज़ीर आज़म नामजद कर रखा है इस ग्रुप ने, और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके ग्रुप से वज़ीर आज़म चौधरी रशीद को बनाया जाए। जो भी उनकी ऑफर एक्सेप्ट करेगा उसे वो उसके साथ वो चले जाएंगे। तो जो तनवीर इलियास हैं उनके उम्मीदवार कौन हैं? सरदार तनवीर इलियास दीवान चुगताई को वज़ीर आज़म नामजद अपनी तरफ से उन्होंने नामजद किया हुआ, और वो उन्हें वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो है वो जोर लगा रहे हैं। इसी तरह तहरीक जो चौधरी अनवारुल हक हैं वो अजहर सादक को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, जबकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो चौधरी रशीद को जो है वो वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन का उम्मीदवार कौन है? सॉरी आवाज नहीं आ रही। जो अपोजिशन है पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनका उम्मीदवार कौन है? सेम सिचुएशन हमें दिखाई देती है मुत्तहिदा अपोजिशन के भी। मुत्तहिदा अपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जो हैं चौधरी यासीन वो खुद को उम्मीदवार के तौर पर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर हैं आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर, जो कि जिनका ये कहना है कि अभी तक पार्टी ने किसी को भी उम्मीदवार के तौर पर नामजद नहीं किया, और ये कुरा उसी वक्त खुलेगा जब पोलिंग का वक्त होगा या जब इंतखाब का वक्त होगा, तो उनमें भी हमें तकसीम दिखाई देती है, जिसके बायस हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है दोनों जो है वो इंतखाब से दूर भाग रहे हैं, और दोनों की ये कोशिश है कि इजलास जितना लेट हो सके और जितना लेट ये इंतखाब का अमल हो सके हो। बहुत शुक्रिया आपका वकास साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ की ज़्यादा लेट हो गया तो जरदारी साहब अपने खेल में कामयाब हुए। इसका रद्द-ए-अमल आज़ाद कश्मीर में भी होगा और मुमकिन है हंगामे भी हों, और मकबूजा कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल होगा, इसलिए कि जरदारी को और नवाज शरीफ को भारत नवाज समझा जाता है कि ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को तस्लीम करते हैं। भारतीय चौधरी सुल्तान फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पुराने खिलाड़ी नाराज हैं, पुराने खिलाड़ी तो हैं वो। अगर इमरान खान उनके उम्मीदवार को मान लें तो मुमकिन है नहीं, मगर फिर दूसरे नाराज हो जाएंगे। तंजीम कमज़ोर है, हाँ, और यही हमेशा मसला रहा है। नाजरीन, ये आज़ाद कश्मीर के जो सूरत हाल है वज़ीर आज़म के इलेक्शन की, इसके ऊपर मुख्तसर सी हमारी जो रिपोर्ट थी, इसके बाद ही वक्त ख़त्म हुआ आज के प्रोग्राम का। कल 8:03 फिर अपने शो सियासत और रियासत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।